لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ و صدق رسولہ. مشاہدین و مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ. ہماری کس قدر خوش بختی ہے، دینی سعادت مندی کی غایت ہے، اور روحانی طور پر ہماری خیر اور سلامتی کا یہ عالم ہے کہ وہ مہینہ رمضان المقدس صوم سعادت کی توفیقات کے ساتھ، صیام نورانیہ کے انعامات کے ساتھ، اور دست ربانی سے جس کی جزا موعود ہے، اس کی توفیق ہم سب کو خوشبخت افراد امت مسلمہ کو نصیب ہو رہی ہے. آج یکم رمضان المعظم ہے، اور رحمتوں کی جب ابتدا ہوتی ہے تو آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ جس دیرینہ انعام کا انتظار ہوتا ہے اور جس موعود کرم کی نظروں میں ایک انتظار کی صورت ہوتی ہے، اور طبیعت میں جس کے لیے اشتیاق ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا لمحہ اولا آتا ہے تو طبیعت پر کتنی مسرت، اور قلب کے اندر کتنی فرحت، اور روح کے اندر کتنی خوشی، اور جسم کو اس کے ساتھ کس قدر انبساط ملتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت دشوار ہے. آج رمضان المعظم کی یکم کے ساتھ برکتوں پہ برکت اندوزی کا یہ لمحہ ہے کہ سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، مرد ربانی، ہیکل سمدانی، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، متصوف اجل، عالم بے بدل، مفسر قرآن، محدث احادیث نبویہ، مربی احوال اہل اسلام، مصلح احوال ملت اسلامیہ، حضرت ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کا یوم ولادت ہے. یکم رمضان جہاں اپنی باقی برکات رکھتا ہے، اس میں ولادت سلطان الاولیاء ہمارے لیے خوشیوں کے وعدہ کو دو چند کرنے میں، اور اس انعام و احسان خداوندی کو بڑھانے میں، اور معیت صادقین میں ہمیں استقامت بخشنے کو ایک ایسی صورت ہے کہ جسے اہل توبہ، اہل معیت صادقہ ایک نعمت غیر مترقبہ کے طور پر لیتے ہیں. حضرت سلطان الاولیاء سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ اولیاء کرام میں ان عظیم ہستیوں میں ہیں جن کو ہر دور کے محدثین نے، مفسرین نے، ائمہ عقائد نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ اصول نے، ائمہ فروع نے، ائمہ تاریخ نے سلام اور نذرانہ پیش کیا ہے. حضرت سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو متولد ہوئے. آپ مذہباً اور فقہاً
شافعی اور حنبلی تھے۔ اولاً آپ شافعی تھے، بعدہ آپ نے سیدی احمد ابن حنبل کی فقہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ عقیدہ کے اعتبار سے آپ اہل السنت و جماعت سے تھے۔ آیت النسب میں آپ جیلانی، حسنی اور حسینی اشراف میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اولاد میں آپ کی ذریت میں تھے۔ آپ بیک وقت شاعر بھی تھے، مرشد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، صوفی بھی تھے، عارف بھی تھے، مربی بھی تھے، مصلح بھی تھے، انقلاب انگیز شخصیت تھے، اور آپ ایسے خطیب تھے کہ جن کے خطبے سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، ان کو معرفت الہی نصیب ہو گئی، تعلق باللہ مل گیا، ان کے احوال بدل گئے، اور بدبختی سے نکل کر خوشبختی کی طرف آ گئے، اور بعد کو ترک کر کے قرب کو پسند کرنے والے ہو گئے۔ عالم جو تھے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر عارف بن گئے، اور عارف آپ کی صحبت میں بیٹھ کر مقرب ہو گئے۔ حضرت شیخ سید القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، حضرت محبوب اعظم جناب سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ سے محدثین کے ایک بڑے طبقہ نے اثر لیا، مفسرین کے ایک بڑے طبقہ نے اثر لیا، فقہا کے ایک بڑے طبقہ نے اثر لیا، شارحین کے ایک بہت بڑے طبقہ نے اثر لیا، مناظرین کے ایک بہت بڑے طبقہ نے آپ سے اثر لیا، مجاہدین کے ایک بہت بڑے طبقہ نے آپ سے اثر لیا۔ گویا سیدنا حضرت عبد القادر محی الدین جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت ہمہ پہلو اور ہمہ جہت شخصیت تھی۔ یوں سمجھیے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محی الدین الحسنی والحسینی غوث اعظم بیک وقت شریعت کے بھی امام تھے اور طریقت کے بھی شہنشاہ تھے۔ آپ کی خانقاہ معلیٰ وہ عظیم اور یکتائے روزگار خانقاہ تھی جہاں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں علماء علم دین سے آراستہ ہوتے، جہاں سے ہزاروں محدثین ہر سال علم حدیث میں کامل مہارت پا کر علم حدیث میں ید طولہ حاصل کرتے۔ آپ کی خانقاہ وہ منفرد خانقاہ تھی جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں ہر سال فقہا تیار ہوتے۔ آپ کی خانقاہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہر سال مناظرین اور مفسرین تیار ہوتے، اور کتب تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ خانقاہ معلیٰ قادریہ سے ہر سال ہزاروں مجاہدین تیار ہوتے جو فرنگیت کا اور عیسائیت کا اور یہودیت کا اور خلق قرآن کے فتنوں کا اور جو اہل اسلام کے درمیان تفریق باہمی کی صورت پیدا ہونے والے انتشار تھے، ان کا مقابلہ کر کے اعتصام بحبل اللہ کا سامان کرتے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدی عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی شخصیت ہمہ پہلو شخصیت ہے، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت میں سنت نبوی کا ایسا اثر تھا کہ آپ مظہر کمالات خاتم النبیین تھے۔ آپ کی صحبت میں آنے والے کو وہی فیض ملتا جو مسجد نبوی میں روبرو مصطفیٰ زانو عقیدت تہ کرنے والوں کو ملتا۔ آپ کی زیارت سے دلوں کو وہی جلا ملتی جو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو خیر اور برکت نصیب ہوتی تھی۔ گویا آپ اپنے جد کریم مصطفیٰ علیہ التحیت و تسلیم کا مظہر اتم تھے اور عکس جمیل تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے قطب تھے۔ سامعین و مشاہدین، آپ جانتے ہیں کہ قطب کسے کہا جاتا ہے۔ قطب
उस कामिल को कहा जाता है, उस मुतबहिर को कहा जाता है, और उस मुतवर्रा को कहा जाता है, और उस पाबंद और कामिलो अकमल को कहा जाता है जो किसी निस्बत कामिला का मालिक होता है, और निस्बत कामिला में उसे ऐसा मिल्का होता है कि अहले कमाल उसे कुतुब के दर्जे पर फाइज देख करके कुतुब उसे कहा करते हैं। इसी तरह अल्लामा इब्न समआनी ने हजरत गौसे आजम के बारे में लिखा कि आप इमामुल हनाबिला थे और आप उनके शेख थे, कसीरुल जिक्र थे, दाइमुल फिक्र थे, सरीउद दमआ थे, फकीह थे, और सुलह सफा में आपका सानी नहीं था। शेख बका ने लिखा है कि हजरत सैयदी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी तरीक़ रब्बानी पर आपसे ज्यादा कोई कवि नहीं कि आप तरीक़ रब्बानी पर इस तक़वियत के साथ गामजन थे कि आप खुद अपनी मिसाल आप थे। इसी तरह सिलसिला आलिया रिफाइया के हजरत शेख अहमद अर्रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन है जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाकिब कह सके, और कौन है जो उनके मबलग़ बेमिसाल को पहुंच सके। आप ऐसे बेमिसाल हैं कि बहर शरीअत आपके दाईं तरफ रवां है और बहर तरीक़त आपकी बाईं जानिब रवां है। जब जहां से जो चाहते हैं लेकर के मखलूक खुदा को अल्लाह की बंदगी के खिलअत फाखिरा से नवाजते हैं। हजरत अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम महबूब सुबहानी का तरीक़ा तौहीद है, और उनके औसाफ, हिकमत, अहवाल, शरा के इस तरह पाबंद हैं कि ज़ाहिर व बातिन में कोई पहलू शरीयत मोहम्मदी से मुतारिज नहीं है। इमाम अब्दुल्ला याफ़ई यमनी आपके बारे में लिखते हैं कि आप कुतुबुल औलिया हैं, शेखुल मुस्लिमीन वल इस्लाम हैं, रुकनुश शरिया हैं, अलमुत तरीक़ा हैं, शेखुश शुयूख हैं, कुदवतुल औलिया वल आरिफीन अल अकाबिर हैं। इसी तरह अल्लामा हाफिज इब्न कसीर हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी इमामुल औलिया सुल्तानुल औलिया के बारे में लिखते हैं कि आप जाहिदों में सबसे बुलंद दर्जा पर थे, अहवाल सालिहा आपके कसीर हैं, और मुकाशिफात मजीद आपके बेमिसाल हैं, जो कि अलबिदाया वन निहाया में रकम किए गए हैं। साहिब तबकात ने इब्न रजब हम्बली के हवाले से लिखा है कि हजरत सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी क़िंदील नूरानी हैकल समदानी सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब क़बूल ताम थे। आप अहले सुन्नत में इस दर्जा पर फाइज हैं कि जितनी मदद अहले सुन्नत को आपके वजूद ज़ीजूद से हुई, किसी और से आपके वजूद अथर से बढ़ करके किसी और के वजूद से अहले सुन्नत को वो तक़वियत हासिल न हो सकी। अहले बिदअ और अहले हवा को जितनी शिकस्त और जितनी हजीमत हजरत के वजूद और तालीमात और आपकी मसाई से हुई, वो आप ही का खासा है। अल्लामा इब्न कुदामा आपके बारे में लिखते हैं कि इल्म व अमल व हाल और फतवा में हजरत सैयदी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बेमिसाल थे और कोई उनकी नज़ीर में नहीं पेश किया जा सकता। अल्लाह ने उनमें बहुत से औसाफ को जमा कर दिया, और हजरत इब्न कुदामा फ़कीह लिखते हैं कि मैंने हजरत सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कोई शख्स नहीं देखा जिस शख्स की दीन की वजह से इतनी इज्जत हो। मैंने अपनी जिंदगी में दीन के सबब इतनी इज्जत पाने वाला और इतना मकबूल खास व आम किसी दूसरे को नहीं देखा। इसी तरह अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी हजरत गौसे आजम महबूब सुहानी शहबाज मकानी क़िंदील नूरानी
غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ قوانین شریعت سے جتنا مضبوط تمسک آپ کو تھا اور اس کی طرف دعوت دینے والے آپ جس طرح معلم اور مبلغ تھے اور شریعت کی مخالفت پر زجر و توبیح اور تربیت کرنے والے اور ایسے لوگوں کو شریعت کی مخالفت سے باز کرنے والے، جس قدر صاحب الشریعت کے صفت عتم کا مظہر عتم آپ کی ذات گرامی کو ہم نے دیکھا، آپ سے بڑھ کر کسی اور کو اس درجے اور مقام پر فائز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ محدث ذہبی صاحب سیر اعلام النبلاء نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدی عبد القادر جیلانی قدوۃ العارفین صاحب المقامات والکرامات تھے۔ علامہ ابن تیمیہ نے آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ اعظم مشائخ میں سے تھے جو التزام شرع کے عامر تھے اور خواہش اور ارادہ نفسیہ کو ترک کرنے والے اعظم مشائخ میں سے تھے۔ تو گویا حضرت شیخ سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم اللہ کے محبوبوں میں سے ہیں کہ جن کو ہر پہلو کمال میں ایک خاصیت حاصل ہے۔ اسی طرح آپ کو باز الاشہب کہا جاتا ہے۔ باز الاشہب اولیاء، اصفیاء اور اتقیاء کے ہاں وہ مقام ہے جس میں تمکن فی الاحوال بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ تردد سے نکل آتا ہے، ارتیاب سے نکل آتا ہے، شبہات سے نکل آتا ہے اور گو مگو سے نکل آتا ہے، اور اس کی صورت اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مظہر عتم ہوتی ہے۔ ایسا تمکن فی الاحوال جس کو نصیب ہوتا ہے اس کو الباز الاشہب سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام فرید ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ اسی طرح حضرت کا جو طریقہ روحانی ہے، آپ کا مشرب میں جو نہج ہے وہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت کا طریقہ اویسیہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رفعت اور سطوت کا نام ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ربط اور تعلق اور آپ سے واسطہ اور آپ سے نسبت ایک ایسی صورت پر قائم ہوتی ہے کہ جس میں کہیں تعطل نہیں ہوتا اور جس میں کوئی زوال نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ اویسیہ سے اس مقام پر آپ کے اس سلسلے کو منزلت حاصل ہے کہ جو باقی سلاسل میں اس کو ایک امتیازی درجہ دینے پر آپ کے اس سلسلے کو منفرد سلسلے کے طور پر متعین کرنے میں ممد اور معاون ہے، کہ آپ کا جو مرید اور مسترشد ہے وہ اس نسبت کے ساتھ بیعت کے پہلے دن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی دوسرا سالک سال بھر کی عبادت کے بعد پہنچتا ہے۔ گویا آپ کے طریقے میں صفا اور زکا اور تربیت کا بہت ہی اعلیٰ سلسلہ ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اولیاء کرام، یہ صالحین، یہ اہل صفا، اہل زکا، ان کا یہ رتبہ اور ان کا یہ مقام کیوں ہے؟ سورہ یونس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ خالق و مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اولیاء ہیں یہ اصحاب الکفایات ہیں، جو ہر طرح کے خوف سے بری کر دیے گئے ہیں، اور ان کو کوئی خوف کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا انہیں خوف اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں من ینظر الی جمالہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جمال ربانی کی طرف نظر کرنے والے ہیں، جو اس کی صفات میں نظر کرنے والے ہیں، جو اس کے کمالات میں نظر کرنے والے ہیں، اور جمال الہی سے بے خبر رہنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر وہ کیسے غمناک ہو سکتے ہیں کہ ان کی ولایت کو چار احوال کے ساتھ
مکمل کیا گیا ہے، اور ان کو وہ 4 احوال دے کر کے انہیں مقام محبت عطا کیا، انہیں مقام شوق عطا کیا، انہیں مقام عشق عطا کیا، اور انہیں مقام معرفت عطا کیا۔ اور یاد رہے کہ اس وقت تک محبت ہو نہیں سکتی جب تک جمال کا کشف نہیں ہو جاتا، اور اس وقت تک شوق ہو نہیں سکتا جب تک استنشاق نسیم وصال نہیں ہو جاتا، یعنی وصال کی وہ پاکیزہ ہوا آ کر دل پہ اس کو ہلاتی نہیں ہے اور روح کے اندر جنبش پیدا کر کے اس کو وصل سے جب تک ہمکنار نہیں کرتی، اس وقت تک اسے شوق کمال سے ہمکنار نہیں کیا جاتا، اور عشق اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک قرب کا قرب اور نزدیکی کی نزدیکی نصیب نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح معرفت بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتی، اور اصل صحبت جو ہے وہ کشف الوہیت ہے، اور کشف الوہیت قدیمہ جو ہے وہ ظہور انوار صفات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو گویا اللہ کا ولی وہ ہے جو صفات الوہیہ میں ایسی رغبت اور شوق اور ایسا تعلق رکھتا ہے کہ اس پر پھر کسی قسم کا کوئی تعطل، اور اس پر کسی قسم کا کوئی بعد، اور اس پر کسی قسم کا گناہ کی رغبت کا کوئی پہلو نہیں رہتا کہ وہ محفوظ ہے۔ محفوظ کس طرح ہے کہ قدرت الہی نے خلعت ولایت سے اسے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیا ہے، اور وہ حصار ولایت یہی ہے کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے افعال اور ایسے احوال اپنے اوپر واقع نہیں ہونے دیتے بتوفیق الہی جس کا نتیجہ خوف کی صورت میں نکلے، اور خوف اسی صورت برآمد ہوتا ہے جو معصیت کے پہلو سے نکلتا ہے۔ اولیاء معصیت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور تقوی سے اپنے دل کو اور اپنے اعضاء کو اور اپنے جوارح کو، اپنی تنہائی کو اور اپنی دوستی کو اور اپنی انجمن کو اور اپنے حلقہ کو اور اپنی دعوت کو اور اپنے ارشاد کے تمام قرائن کو اس طرح اللہ کی اطاعت میں اور حضور کی اطاعت میں غوطہ کرتے ہیں کہ ان کو دیکھنے والے بھی ہوا و ہوس سے نکل کر اور ضلال اور زوال سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کی رفعتیں پاتے ہیں۔ اس لیے لا خوف علیہم ان کا مقام ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوف کے تمام موجبات سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں، پھر لطف الہی نے انہیں بے خوف کر دیا ہے۔ ولا هم يحزنون، اب آخرت میں ان کا معاملہ اس تقوی کی وجہ سے، اس معرفت کی وجہ سے، اس ولایت کی وجہ سے، اس کمال کی وجہ سے، اس استقامت کی وجہ سے، اس استقلال اعلی صراط مستقیم کی وجہ سے ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی وہ آخرت کے تمام ہول سے اور آخرت کے تمام غموں کے پہلوؤں سے، چاہے وہ ذات کا ہو یا ذات کے متعلقات کا ہو یا اولاد کا ہو یا اصحاب کا ہو یا رفقا کا ہو یا جماعت کا ہو یا طبقے کا ہو، ان سب کی بابت ان کو حفاظت عطا کر دی گئی ہے، بشارت عطا کر دی گئی ہے۔ جب عام اولیاء کا یہ مقام ہے تو سلطان الاولیاء کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر کیا مقام ہوگا؟ وہ تو سلطان الاولیاء ہیں۔ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ اگر سلطان الاولیاء کا یہ مقام ہے تو پھر سید الاولیاء علی المرتضیٰ کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا رتبہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اہل السنت والجماعہ وہ خوشبخت ہیں کہ جن کو حضرت غوث الاعظم کا دامن تھامنا بھی نصیب ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ کا دامن تھامنا بھی نصیب ہے، اور اہل السنہ دامن صرف نہیں تھامتے بلکہ جن کا دامن تھامتے ہیں ان کے قال اور حال کے بھی وارث بنتے ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہی تو وہ ان کے پیچھے ان کے مقتدی ہوتے ہیں، انہیں مقتدا بناتے ہیں، ان کے معموم ہوتے ہیں اور انہیں اپنا امام بناتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس نشست میں
یکم رمضان المبارک کے حوالے سے سیدی حضرت عبد القادر جیلانی محی الدین غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا مشرب بھی اعلیٰ ہے، آپ کا سلسلہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کی دعوت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا پیغام بھی اعلیٰ ہے۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جہاں اپنے محاضرات کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، ارشادات کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے مخلوق خدا کو حضور کے حسن کا متوالا بنایا، حضور کی سنت کا خوگر بنایا، حضور کی تعلیمات پر پختہ کار انہوں نے مخلوق خدا کو کیا، اور ان کے دلوں سے ہوا و ہوس کو نکال کر ان کے اعمال کے اندر حضور کی سنت کے گہرے اور نہ مٹنے والے رنگ کو اس طرح چڑھایا کہ آپ آج بھی طریقہ قادریہ کو پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا عظیم سلسلہ ہے کہ پوری دنیا میں اس سے کتاب و سنت کا پیغام عام ہو رہا ہے۔ سیدی حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سے اقاویل محققین نے نقل کیے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے صرف محاضرات فرمائے ہیں، خطبات فرمائے ہیں، آپ نے وعظ فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، کوئی کتاب نہیں لکھی۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی۔ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ وہ جو آپ کے محاضرات، خطبات اور ارشادات تھے، ان کو آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق ان کی املا لیتے تھے اور ان کی تسجیل کرتے تھے، ان کو باقاعدہ نوٹ ڈاؤن کرتے تھے۔ تو جو آپ کے خطبات آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق نے سن کر کے مرتب کیے، ان میں اغاثۃ العارفین، اوراد جیلانی، آداب السلوک، تحفۃ المتقین، جلاء الخاطر، حزب الرجاء، حزب الکبیر، دعاء البسملہ، رسالۃ الغوثیہ، رسالہ فی اسماء العظیمیہ، فتح الربانی، فتوح الغیب وغیرہ اس قسم کی کتابیں حضرت سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیفات ہیں، یا آپ کے محاضرات، خطبات اور آپ کے بیانات رشیدیہ ہیں۔ اسی طرح کچھ اور بھی کتابیں ہیں جن کے بارے میں اہل تحقیق کہتے ہیں کہ ان کی حضرت سیدنا غوث اعظم کی طرف نسبت ہے، مگر وہ ثابت نہیں، جیسے غنیت الطالبین اور تفسیر جیلانی کہ یہ ان کی طرف منسوب ہیں۔ یہ دونوں کتابیں، یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت سیدی عبد القادر جیلانی کی یہ کتابیں ہیں یا ان کی تصنیفات ہیں۔ اس پر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور دیگر اس جیسے بلند پایا علماء اور محققین نے تحریرات اور اس پر تحقیقات پیش کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں سلسلہ عالیہ قادریہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو اگر اختیار کیا جائے تو سنت مطہرہ پر بہت اچھے طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت سیدی کا طریقہ صرف اوراد نہیں ہے، صرف وظائف نہیں ہے، صرف اذکار نہیں ہے، صرف مراقبات نہیں ہے، صرف مرابطات نہیں ہے، صرف مشاغلات نہیں ہے، بلکہ آپ کا طریقہ کتاب و سنت کی بالادستی ہے۔ اور میں تتمہ کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا، صلیبی جنگیں اگر سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے اور صلیبی جنگوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ صلیبی جنگوں میں حضرت سیدی عبد القادر جیلانی کا بہت بڑا فیض ہے، اور آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں، اور آپ کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس فتح کے تسلسل میں جو اہل اسلام کے لیے ایک قابل فخر ہیں۔ اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ بھی حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہیں۔ اور تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ صلیبی جنگوں میں حضرت غوث پاک کے صاحبزادوں نے شرکت کی اور باقاعدہ شامل ہو کر باطل کو حق کے ہاتھ چکھائے۔ تو گویا خلافت راشدہ کے لیے کوشش کرنا، ملوکیت کے زوال کی کوشش کرنا، اور حق کے احقاق کی کوشش کرنا، اور حاکمیت ربانیہ کی کوشش کرنا،
اور حکومت باطلہ کے زوال کی کوشش کرنا، یہ قادریوں کی طینت ہے، قادریوں کا مزاج ہے۔ قادری خانقاہوں کا یہ اصول، طینت، طریقہ، عادت، معمول اور وظیفہ ہے کہ وہ باطل کے خلاف کمر بستہ ہوں گے۔ جو باطل کے خلاف کمر بستہ نہ ہو وہ کیسے صاحب طریقت ہو سکتا ہے؟ جو باطل کے خلاف آواز نہ اٹھائے وہ کیسے قادری ہو سکتا ہے؟ جو قرآن و سنت کا جھنڈا اٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کارزار میں نہ ہو وہ کیسے قادری ہو سکتا ہے؟ قادریت کا یہی پیغام ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور خلافت اسلامیہ کا احیاء اور ان کی بالادستی کو یقینی بنانا، یہی تصوف اسلامیہ کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے حملوں سے بچتے ہوئے، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، قادری سلسلے کی تعلیمات کو جو قرآن و سنت کی تشریحات اور تفسیرات ہیں ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔